الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير الله خير أما يشركون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. 19واں پارہ، اس کی آخری آیتیں، ذکر ہے لوط علیہ السلام کا. اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کو پہنچا چکا، آپ سن چکے ہیں. یہ قوم فحش کام کرتی تھی. میں بار بار نہیں دہرا رہا وہ باتیں، صرف اشارے میں آپ کو کہ بجائے عورتوں کے مردوں کے ساتھ آپس میں لڑکوں کے ساتھ برائی کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا. وہ کہنے لگے کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو. بھلائی کرنے والوں کے لیے برے سلوک کا سلسلہ، اچھوں کے ساتھ برائی کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی ہیں، نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں، برائی سے بچانا چاہ رہے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ اپنی غلطی درست کریں، سمجھانے والے کو، سکھانے والے کو برا سمجھ رہے ہیں، ان کے خلاف برائی کا ارادہ کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو ان کی بیوی کے سوا نجات دے دی۔ ان کی بیوی کافروں سے نرمی برتتی تھی، دوست تھی، محبت کرتی تھی۔ یہاں سے جو سب سے واضح پیغام مجھے اور آپ کو کہ مسلمان ہیں تو کافروں سے دوستی درست نہیں۔ اگر اللہ کے دشمن، کیونکہ کافر انکار کرنے والے اللہ کے دشمن، ان سے دوستی رکھنا یہ عذاب کو دعوت دینا ہے۔ مجھے بتائیں آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ 56-57 اسلامی ملک ہیں، 200 کتنے ملک بتائے جاتے ہیں دنیا میں، 206 یا زیادہ۔ ان میں 57 اسلامی ملک ہیں۔ اسلامی ملکوں کے پاس یہ جو بحری راستہ ہے، سمندر کا سی روٹ جس کو کہتے ہیں، بہترین، وہ ان کے پاس، بہترین موسم ان کے پاس، فصلوں کے لحاظ سے دیکھیں، کھیتی باڑی کے لحاظ سے دیکھیں، افرادی قوت کے حوالے سے دیکھیں، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس مگر غیرت ایمانی، مسلمان ہونے کی خوشی اور اس کے حساب سے جو اظہار ہے عمل کا، ایمان کا، وہ نہیں ہے، دوسروں کے رعب میں ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جوہری توانائی والا بنا دیا، آپ کے پاس ایٹامک پاور ہے، ایٹمی قوت ہے آپ۔ اس کے علاوہ کتنے پھل ملتے ہیں آپ کو؟ 50 سے زیادہ پھل آپ کے ملک میں ہوتے ہیں، اور ان میں بہترین ذائقہ جو دوسری دنیا میں آپ کو دیکھنے میں بہت اچھے ملیں گے، مگر وہ ذائقہ جو یہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اب موسم دیکھیں، بعض ملک ہیں وہاں پر صرف سردی رہتی ہے، گرمی برائے نام آتی ہے، کہیں کہیں گرمی ہے تو وہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر فصلیں اس طرح کی ہو سکیں۔ آپ کے پاس سمندر بھی ہے، آپ کے پاس خشک پورٹ ساحل وہ بھی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، لوگوں میں صلاحیت جس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں وہ بھی بہت ہے، مگر آپ کے ہاں حکمرانوں کی ترجیح، پریارٹی اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ لوگ صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے، رشتے ناتوں میں پیار نہیں ہے، برکت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ دوسری طرف جائیں تو بعض ملکوں میں شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے، وہاں پیسہ، تعیش، اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لوگوں پہ نہیں ہو رہا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ کے کیا کہیں کہ اللہ کی طرف سے تو مہربانی ہے، مگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ مسلمان کافروں کے رعب میں ہیں۔ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں ہے، اسباب اور سامان ان کے لیے سب کچھ ہو گیا، اور وہ بھی جو حال ہے آپ کے سامنے۔ بیرونی دنیا، وہاں اسلحہ بنتا ہے، جب وہ اسلحہ بنا لیتے ہیں تو ان کو بیچنا ہوتا ہے، وہ بیچنے کے لیے آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔
اور آپ کو جس دام میں چاہیں بیچتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا پیسہ ان کے بینکوں میں ہے، اس سے وہ کمائی کر کے آپ ہی کے خلاف چیزیں تیار کرتے ہیں، آپ کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہائیبریڈ وار چل رہی ہے، آپ کے اندر شوشے چھوڑے جاتے ہیں آپ کو لڑوانے کے لیے، آپ کی قوت توڑنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھانے کے لیے، وہ بھی چل رہی ہے۔ ہم دوست دشمن کی تمیز بھول گئے، عقیدے سیکھے ہی نہیں ہیں، فتنے اٹھتے ہیں اور ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ایمانی حالت کمزور ہو گئی۔ ایمان تو قوت دیتا ہے، ہم نے ایمان کے حوالے سے جو اپنے اندر یقین پیدا کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں برائیاں بہت جلدی فروغ پا جاتی ہیں، غلط باتیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، آپس میں لڑائی کے لیے ہم فوراً تیار ہیں، دین پہ مر مٹنے کو تو تیار ہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اے انسان، اے مسلمان، تیرا لباس تیرے دین کے مطابق نہیں، وضاقتہ آپ کا آؤٹ لک کیسے نظر آتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، غذائیں ہر غلط چیز کھانے کو تیار، کمائی غلط، سود، رشوت، بتہ، نام رکھے ہوئے، نشے کی چیزیں، دوسری، یہ سب جب ہیں تو یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں غیروں کی دوستی پسند ہے، اپنوں کی دوستی پسند نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، تکالیف ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے امنی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہمارے اپنے اعمال۔ آج کل ہر کوئی اٹھ کے کہتا ہے بندش ہو گئی، بندش نہیں ہوئی، میرے اپنے اعمال رکاوٹ بن گئے، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ اب جمعہ ہے، یہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، یہودیوں کو دیا انہوں نے نہیں لیا، اللہ نے عیسائیوں کو کہا انہوں نے نہیں لیا، مسلمانوں کو ملا۔ اس ایک دن میں میری آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں کتنا انعام ملتا ہے۔ اب جمعے کی صبح سے یا جمعرات کی رات سے یا جمعرات سے ہی تیاری شروع کر دیں، کل میں یہ کپڑے پہنوں گا، میں نے بال ٹھیک کرنے ہیں، میں نے بال ٹھیک کیے، میں نے ناخن کاٹنے ہیں، میں نے ناخن کاٹے، میں نے غسل کرنا ہے، میں نے غسل کیا، میں نے خوشبو لگائی، مجھے ہر چیز پر ثواب مل رہا ہے۔ میں جتنے شوق سے جتنی جلدی مسجد جاؤں گا اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، مگر ہمارے ہاں جمعے کا اہتمام نہیں۔ ہم جس طرح کا چاہیں لباس پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ٹی شرٹ کے اتنے شوقین، پھٹی ہوئی پتلونوں کے شوقین، یہ ہم نے اپنے لیے فیشن سمجھ کے غلط چیزیں اپنا لی۔ جو آپ کو صاف ستھری پتلون ہے وہ مہنگی ملے گی، جو کہیں سے انہوں نے ریتی لگا کر گھس کر کہیں سے وہ پھاڑ دی ہے وہ آپ کو مہنگی ملے گی، اور آپ بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغی اور قلبی حالت درست نہیں ہے ایمان کے حوالے سے۔ تو بیوی ہے نبی کی مگر ایمان نہیں ہے، کافروں سے دوستی ہے، اللہ نے اس کو نہیں بچایا، ایمان والوں کو بچا لیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو پیغام مل گیا کہ ایمان امن دیتا ہے، امان دیتا ہے۔ آپ بھی ذرا اس بات کو یاد کر لیں، ایمان امن دیتا ہے، ایمان امان دیتا ہے۔ اللہ کے بندے بن کے دیکھیے، پھر آپ کے لیے کتنی نعمتیں ہوں گی، کتنی آسانیاں ہوں گی، کتنے فائدے ہوں گے۔ وہ عورت ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کافروں سے دوستی، نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ ہوئی۔ اب یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں جن کی توجہ ہے،
وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی، اونچی کہیے گا، بیوی تھی. باقی گھر والے بچے، وہ نہیں بچی. وہ کہیے گا نا ذرا، میں نے بات کرنی ہے. وہ وجہ آپ کو میں نے بتا دی. کافروں سے دوستی تھی، کافروں سے تعلق تھا، نتیجے میں وہ نہیں بچی. اب بیوی اور بچے گھر والے کہلاتے ہیں. کیا کون کہلاتے ہیں؟ ذرا آپ سے ایک دو مرتبہ توجہ چاہوں گا، اونچی کہیے گا. گھر والے. عربی میں اہل بیت، اہل بیت آپ اردو میں، اردو کے تلفظ سے اہل بیت کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اہل بیت کی شان مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے. اگر اہل بیت کہلانے والے آپ کے، میرے، مسلمانوں کے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر عزت چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، تو پھر صرف رشتہ داری نہیں، کردار بھی چاہیے. صرف رشتہ داری نہیں، اونچی کہیں، پھر کہیں، یہ یاد کر لیں. یزید پلید صحابی کا بیٹا ہے، ان کے اہل بیت سے ہے یا نہیں ہے؟ صحابی کے اہل بیت سے ہے، مگر جو اس کی ایمانی اور کردار کی حالت، کیا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ نہیں، ہو سکتی بھی نہیں، ہم کوئی رکھنا چاہتے بھی نہیں. صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ کوئی شرف نہیں رکھتا. کیوں؟ کہ نہ ایمانی حالت درست ہے، نہ عملی حالت درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی شان کتنی ہے. میں اور آپ تو محنت نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا حضرت امام حسن نے 25 حج پیدل کیے، سواری پہ نہیں بلکہ پیدل. حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. ہم تو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھتے. تو جب تک ایمان اور آپ کا تقوی، عملی حالت درست نہیں، آپ کو کسی کی رشتہ داری فائدہ نہیں دے. تو ماں باپ نیک ہوں تو اولاد کو چاہیے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے خود بھی نیک رہے، فائدہ ہوگا. ورنہ وہ غلط ہو جائیں گے تو ماں باپ کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو غلط ہو جائیں گے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا نہیں. یہ بھی آپ نے سن لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ، ہمارے ہاں فارسی سے یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. گناہ، بد عملی، برا کام، نافرمانی، غلط، رانگ، ایول، آپ کے ہاں مختلف لفظ بولے جاتے ہیں. جو بھی غلط کام کرے میں اور آپ اس کو غلط کہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو کیا کہنا ہے؟ میں خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، میں نے روکا ٹوکا نہیں، تو نہ روکنے نہ ٹوکنے کی وجہ سے میں بھی اس کا مددگار ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟
تو کرتا رہو، ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے ایک طرح سے اس کی مدد کی. تو مدد کرنے کی وجہ سے میں بھی مجرم ہوا یا نہیں ہوا؟ اب آپ نے غلط بات سے روکا، غلط کام کرنے والا آپ کا دشمن ہو گیا، تو اس کی دشمنی کی وجہ سے نہیں جی دشمن ہو جائے گا، جی مار دے گا، جی یہ کر دے گا، تو آپ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم کس کو راضی کریں؟ اللہ تعالی. کس کو؟ قوم لوط جو کام کرتی تھی، جو برا کام کرتی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس لائق کہ ان کو پتھر مارے جائیں، سنگسار کیا جائے، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ. حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اللہ نے عورتیں بنائی ہیں، جاؤ جو جائز طریقہ ہے وہ کرو، نکاح کرو، عورتوں کے ساتھ تعلق رکھو. لیکن انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری طرف کیا غلط کام. اب اس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہی. اللہ نے حکم دے دیا بستیاں الٹ دو، ان پر پتھروں کی بارش برسائی. کون سی بارش؟ کون سی بارش؟ ایک کنکر آپ کو کہیں کسی کا پھینکا ہوا لگے، تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جو پتھر تیزی سے جس طرح برستے ہیں، برسیں، کیا حال ہوا ہوگا؟ یہ قرآن ہے. آج ایک اسلامی سزا ہے رجم، رے جیم میم، رجم، پتھر مارنا. یہ سزا اسلام نے اس لیے رکھی کہ اگر کوئی مجرم ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی، دیکھنے والے دیکھیں گے، دوبارہ اس برائی کی طرف کوئی نہیں جائے گا. اس سزا کو آج بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی کہتے ہیں عجیب سزا ہے. معاذ اللہ، کچھ لوگ سخت لفظ کہتے ہیں. جنہوں نے سزاؤں پر تنقید کی، موت کی سزا، کوڑوں کی سزا، پتھر مارنے کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا، جنہوں نے ان کو غلط کہا، نتیجے میں پورا معاشرہ برائیوں کی جگہ بنا یا نہیں بنا؟ پاکستان میں روز خبریں آ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ زیادتی، ڈکیتیاں، سزا نہیں ہے. خبریں روز آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں قانون کی عمل داری نہیں. اپنے کریں تو پانی پھیر دو، صاف کر دو، دوسرے کریں تو پکڑو، ان کو بھی لٹکاؤ. عدالتی نظام، لاکھوں کیسز پینڈنگ ہوں گے. یہاں تو آپ کو مفت انصاف بھی نہیں ملے گا، آپ کو وکیل کرنا پڑے گا، لمبی فیسیں دینی پڑیں گی. مجھے بتائیں کیا اس طرح ہم لوگ عدل قائم کر سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا ہمارا حال کیا ہے. ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارے حالات نہیں. وہ جو کہا ہے نا قرآن کی آیت کی ترجمانی میں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب ہم خود نہیں بدلنا چاہتے تو پھر ہماری حالت بھی نہیں بدلے. ہم لوگ کرپشن کے معنی بگاڑ، بدعنوانی، خرابی، اس کا شکار ہے، اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے. پورا معاشرہ اس میں تباہ ہو رہا ہے.
تو سزائیں اسلام کی غلط نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں ریل میں سفر کر رہے تھے۔ ایک سفر کرنے والے نے دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں کوئی سوال ہی کر لوں، بات کر لوں۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو گوار تھے، اجڑ تھے، غیر تعلیم یافتہ تھے۔ سخت سزائیں تھیں ان کے لیے کہ وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے، سویلائزڈ نہیں تھے، اجڑ تھے، معاذ اللہ اس نے جو بھی لفظ کہنے تھے کہے۔ اب معاشرہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ اب یہ سزائیں کیسی؟ وہ ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے پہلے گوار تھے، جیسے تھے ان کے لیے ٹھیک تھی، اب نہیں۔ والد صاحب قبلہ نے مسکرا کر کہا آپ نے جو بات کی ہے میں اس کا جواب آپ کو سخت بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بتائیں ایک شخص ہے، اس کو کام کرتے ہوئے نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ایک شخص وہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور نتیجہ بھی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا خرابی ہوگی، کیا برائی ہوگی، کیا نتیجہ ہوگا۔ تو دونوں میں سے زیادہ سخت سزا کا مستحق کون ہے؟ وہ جو جاہل ہے، اجڑ ہے، گوار ہے، یا جو پڑھا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا لکھا، کیونکہ جاہل کو تو خبر نہیں انجام کی، پڑھے لکھے کو انجام کی خبر۔ تو والد صاحب نے کہا جن کو آپ نے نادان کہا یا جو بھی لفظ کہے، جب ان کے لیے اتنی سخت سزائیں تھیں تو پڑھے لکھوں کے لیے تو زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ایک شخص تو انجان ہے، دوسرا تو جانتا ہے کہ اس خرابی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اسلام کی سزائیں بھلائی کے لیے ہیں، برائی ختم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ وحشیانہ کہنا ان کو یا غلط کہنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ پھانسی، قتل اصل سزا ہے، آپ نے اس کی جگہ پھانسی۔ بعض ملکوں میں لوہے کی کرسی پہ بٹھا کے کرنٹ لگاتے ہیں، بعض ملکوں میں کوئی انجیکشن دے دیتے ہیں، ہم سزائے موت۔ جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میرے کام سے پکڑ ہو گئی تو یہ انجام ہوگا، بتائیے وہ کرے گا؟ مثال کے طور پر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج کل تو ٹیلی ویژن ہے، پہلے تو لوگ آ کے مجمع میں دیکھتے تھے، پوری دنیا میں دکھایا جائے، کوئی چوری کرنے کی جرات کرے گا؟ تو جو لوگ اس کو کہتے ہیں میں ان کو اور بھی سمجھا دوں، آپ کا پورا جسم ہے، اس میں کہیں زخم بن جائے، آپ ڈاکٹر کو خود پیسے دیتے ہیں آپریشن کے لیے، خود جاتے ہیں کہ یہاں چیرا لگاؤ اور میرا یہ زخم، یہ جو زہر بن رہا ہے یہ نکالو، ورنہ میرا پورا جسم خراب ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ تو انگلی اگر خراب ہوئی ہے تو پورا جسم نہیں کاٹا جائے گا، کیا کاٹی جائے گی؟ انگلی کاٹی جائے گی۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے جسم میں خرابی آ جائے، جہاں مرہم لگانی ہوتی ہے مرہم لگاتے ہیں، جہاں پر چیرا لگانا ہوتا ہے، کٹ لگانا ہوتا ہے، وہاں کٹ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ باقی جسم اس تکلیف سے، اس زہر سے بچ جائے۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی اگر بگڑ جاتا ہے تو اس کو سزا دیں تاکہ باقی معاشرہ بچ جائے، باقی لوگوں کی زندگی پرسکون رہے، صحیح رہے۔
تو یہ سزائیں، تعزیرات، پنشمنٹ یہ بھلائی کے لیے ہیں، یہ خرابی کے لیے نہیں۔ اور جس معاشرے میں سزائیں نہ ہوں، اب میں دوسری بات کروں، پاکستان میں رہنے والی، اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ٹرک چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، سڑک پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیور کیا کرتے ہیں، بتا وغیرہ دیتے ہیں، اس لیے وہ لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا چالان ہوگا۔ یہی ڈرائیور جب باہر کے ملک جاتے ہیں تو کیوں سیدھے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر قانون کی سختی ہے، قانون کی عملداری ہے۔ یہی لوگ جو یہاں پر اندھا دھند، یعنی بغیر کسی پرواہ کے جس طرح چاہیں جہاں چاہیں گاڑی کھڑی کر لیں، جہاں چاہیں جس طرح مرضی اوورٹیک کر لیں، جو چاہیں جس طرح یہاں کر رہے ہیں سڑکوں پہ، یہ باہر کے ملکوں میں ایسا کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہی لوگ ہیں، اپنے وطن میں کر رہے ہیں، وہاں نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ یہاں قانون کی عملداری نہیں ہے، وہاں فوراً سزا دی جاتی ہے، ڈرتے ہیں، یہاں سزا نہیں ہے لہذا پرواہ نہیں کرتے۔ تو جس معاشرے میں سزائیں نہیں ہوں گی، جس معاشرے میں تادیب یعنی کوئی سختی نہیں ہوگی، قانون کی عملداری نہیں ہوگی، وہاں پر آپ کو اچھے حالات مل سکتے نہیں۔ تو اللہ نے پہلی قوموں کی حالت بیان کی، ان کے جرم بیان کیے، مجھے اور آپ کو سکھانے سمجھانے کے لیے۔ ہم نہیں سمجھ رہے تو ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھدار نہیں، کہتے اپنے آپ کو ہم ترقی یافتہ ہیں، ایڈوانس، ہم لوگ سویلائزڈ ہو گئے ہیں، اب شہری ہیں، تہذیب والے ہیں۔ کون سی تہذیب ہے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ جھوٹ ہم بولیں، ناپ تول میں کمی ہم کریں، ملاوٹ ہم کریں، غلط چیزیں ہم بیچیں، اس کے باوجود ہمارا جو حال ہے، پھر ہم کہیں کہ نہیں جی صحت نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائیاں چوری ہو جائیں، نقلی دوائیں بنائیں ہم، جو کچھ لکھا ہے۔ مثلا ایک شربت کی بوتل لی آپ نے، اوپر لیبل لگا ہوا ہے یہ فلاں فلاں وٹامن اس میں ہے، اور نام کو کوئی وٹامن نہیں ہے، تو بتائیے یہ حرام خوری ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ ہو رہا؟ آپ کے ہاں مشہور ہے سرخ مرچ میں پسی ہوئی اینٹ کا پاؤڈر ڈال دیا جاتا ہے، کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ڈال دیے جاتے ہیں، یہ باتیں آپ کے ہاں مشہور ہیں۔ مجھے بتائیے پھر صحت رہے گی؟ نہ جسمانی نہ اخلاقی۔ تو ہم پستی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ تنزل کیوں ہے؟ گراوٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو اہمیت نہیں دی، نیکی کو اہمیت نہیں دی۔ بس وقت گزر جائے میرا، اور جس طرح میں چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں بس وہ مل جائے، اس کو کہتے ہیں نا انگلش میں بائی ہک اور بائی کروک، کیسے بھی ہو، کسی طرح بھی ہو، بس مل جائے۔ حرام حلال ناجائز جائز کی پرواہ نہیں ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے، اس بستی کو الٹا دیا اللہ نے، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج ہم میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمیں ویسی تکلیفیں، ویسے عذاب نہیں آتے۔ کیوں؟ یہ برکت ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ پہلی امتوں پر جیسے عذاب آئے میری امت پر ایسا عذاب۔ تو ہم نے کیا قدر کی اس نبی کی؟ آج انہی کو موضوع بنایا ہوا ہے، کہیں کوئی خاکے چھپ رہے ہیں، کہیں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ امن چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، بخشش اور نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں سچا مسلمان بننا پڑے گا، صحیح اعمال والا، ایمان والا بننا ہوگا۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، مال و دولت کمانا برا نہیں ہے، دنیا دار ہونا برا نہیں ہے، دنیا کمانا برا نہیں ہے، مگر دنیا کی محبت دل میں آ جائے، آپ دنیا پرست بن جائیں تو یہ آپ کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ایک شخص چاہے کہ اس کی جناب تعریف ہوتی رہے، پذیرائی ہوتی رہے، تو اپنی تعریف کا خواہش مند، خوشامد پسند بن جاتا ہے، اس کو پھر جی حضور یہ اچھے لگتے ہیں، دوسرے اچھے نہیں لگتے۔ انسان یوں سمجھے کہ میں اکیلا زندگی بسر کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو وہ کیسا رکھے کہ دنیا میں مکس ہونا، دنیا سے زیادہ لگاؤ ہونا، خواہشات کا بے ترتیب اور زیادہ ہونا، یہ سب چیزیں انسان کے کردار کو صحیح نہیں رہنے دیتی۔ تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو ایک مسافر کی طرح، جیسے پلیٹ فارم پر رکے ہوئے ہیں، گاڑی آئے گی تو چلے جائیں گے، اسی طرح یوں سمجھیں کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم نے آگے جانا ہے۔ جنہوں نے یہاں دل لگا لیا پھر ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوئی، ان کو مرنا پسند نہیں ہے، لہٰذا وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سمجھایا گیا کہ جہالت بھی اور دنیا کی محبت بھی، یہ دونوں نشے جو ہیں یہ جس میں آ جائیں پھر وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا نہیں، نکل جاتا ہے۔ ہم لوگ اچھے ساتھی، اچھی محفل، اچھی چیز کو پسند کریں کہ میں جس کے ساتھ بیٹھا ہوں کیا واقعی وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، جس جگہ ہوں میں کیا وہ جگہ واقعی درست ہے، برائی کی جگہ تو نہیں، غلط جگہ تو نہیں، میری سوچ، میری تمام خواہشات کیا مجھے صحیح راستے پہ لے جا رہی ہیں یا غلط پہ۔ تو آدمی اپنا محاسبہ کرے خود، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دے تو سمجھیں کہ وہ لاپرواہ ہو گیا، اور لاپرواہی کا نتیجہ بیماری اور خرابی ہوتی ہے، اور آخر میں تباہی ہوتی ہے۔ مرد و عورت کے حوالے سے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعے کر چکا، آخری بات کر کے آگے چلوں گا۔ اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے، ہمیں اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی کہیے گا ہمیں اس کے خلاف، پھر کہیے۔ جب بھی آپ فطرت سے، نیچر سے ٹکرائیں گے آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ہمارے ہاں اپنی بناوٹ قدرتی جو ہے اس کو چھوڑ کے اپنی، وہ ہم اس کو ترجیح دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے دریا بنائے، آپ نے دیکھا ہوگا دریاؤں میں مٹی گھومتے رہتے ہیں، کہیں مڑ گئے، پھر تھوڑا سا جس کو زگ زیگ کہنا، بل کھاتا ہوا راستہ، وہ پانی کا زور توڑتا ہے، آپ اس کو نکال کے سیدھا کر دیتے ہیں، پانی اکٹھا آتا ہے اور بہا کے لے جاتا ہے۔ تو قدرت نے جو موڑ رکھے تھے، بل رکھے تھے، وہ صحیح تھے یا نہیں تھے؟ اپنے بل نکالتے نہیں ہیں، جو ہم میں غلط ٹیڑھ پن آ گیا وہ نہیں نکالتے، قدرت سے ٹکراتے، فطرت سے ٹکراتے۔ تو مرد و عورت اللہ ہی نے بنائے ہیں، مرد کی ساخت، بناوٹ اور عورت کی بناوٹ میں فرق رکھا۔
دونوں کے لیے قانون بھی دیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے کس طرح حلال وہ بھی فرما دیا۔ میں اس کو چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کروں گا تو پھر وقتی طور پر شاید میں اپنی تسکین کروں، لیکن میرے لیے کوئی خیر نہیں۔ بیماریاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، بگاڑ بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ آپ کی تسکین کا لمحہ، منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، وبال ہمیشہ کا، گناہ ہمیشہ کا۔ وہ وقت گزر جائے گا لیکن گناہ کا بوجھ رہ جائے گا۔ اجی بوڑھے ہوں گے تو گناہ چھوڑ دیں گے، ابھی تو جوان ہے، مزے کرنے دو۔ سنبھالنے کا وقت تو جوانی ہے۔ بوڑھے ہو کے تو جب طاقت نہیں رہے گی تو سارے ہی چھوڑ دیں گے، جب ہو نہیں سکے گا تو سارے ہی چھوڑیں گے۔ جب ہے طاقت اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا، علامہ اقبال جیسے شخص نے کہا، حفظ تنہا ضبط اندر شباب۔ اگر جسم کی حفاظت چاہتے ہو تو جوانی میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو۔ حفظ تنہا ضبط اندر شباب، حفظ جاں ذکر و فکر بے حساب۔ اور اگر اندر حفاظت کرنی ہے روح کی، دل کی، تو اللہ کی یاد بہت زیادہ کیا کرو۔ روحانیت کا مقام اللہ کی یاد سے ملے گا۔ جسم کی حفاظت اگر نہیں کی تو پھر تمہارے لیے کوئی بھی روحانی درجہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ باتیں سن لی۔ بنیادی بات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی۔ ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، کوئی طاقت اس کو ہلا نہ سکے۔ پکے رہیں ہم، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رب کی بات سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کے برابر ہونا تو دور کی بات، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نہ چاہے کوئی چیز مدد کرے گی؟ اللہ چاہے تو کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، انہوں نے جو ہمیں سکھایا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ تو وہ گناہ سے جب نہ ٹلے، نبی کے خلاف سازش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ آج کے لوگوں کو قرآن حدیث بتائی جائے تو وہ قرآن حدیث ماننے کی بجائے خلاف مخالف باتیں کرتے ہیں، تو مخالف باتیں کرنے والوں پر کیا آتا ہے؟ عذاب۔ تو ہم طرح طرح کے عذابوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ وہ مہنگائی ہو، وہ کہ الیکٹرک کی کارستانیاں، ظلم ہوں، بل پورا لینا ہے، گھنٹوں نہیں، جتنی دیر وہ چاہیں بجلی نہ دیں، جو چاہیں نہ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تھانوں میں کیا ہے، ہسپتالوں میں کیا ہے، عدالتوں میں کیا ہے، مارکیٹوں میں کیا ہے، جہاں دیکھیں بگاڑ بگاڑ بگاڑ۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمیں درست ہونا چاہیے۔ جب ہم درست ہو جائیں گے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، تو پھر یہ معاشرے میں یہ خرابیاں بتائیں۔ اسی معاشرے کے لوگ پہلے، آج سے پہلے زبان کے پکے ہوتے تھے یا نہیں؟ وعدے کے پکے ہوتے تھے یا نہیں؟ قول و قرار ملتا تھا، جو چیز دکھائی وہی مال دینا ہے، یہ نہیں کہ دکھانے کا اور جو ملے گا وہ اور۔ یہ میں نے جب پتھر لگایا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، حاجی ابراہیم کریم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے 1 کروڑ روپے کا یہ پتھر لے کے دیا ہمیں، یہ جو صحن میں لگا ہوا ہے۔ یہ پتھر اس لیے پسند آیا کہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں یہ پتھر لگا، یونان کا پتھر ہے، ہم نے کہا یہ لگائیں گے۔ تو جو سیمپل دیا یہاں پر، جس سے سودا کیا، نمونہ لایا تو بالکل صاف ستھرا پتھر، جب لگانے کا ٹائم آیا تو وہ کوالٹی
نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو نمونہ دیا یہ اس کے مطابق نہیں، لگاتے ہوئے اس کو کہا، اس نے کہا جی میں جو صاف صاف ہیں وہ لگاؤں گا۔ 800 پتھر غلط لگا گیا، اس کے بعد سے بھاگا ہوا ہے۔ تو کیا مجھ سے بھاگا ہے، کس سے بھاگا ہے؟ مارکیٹ میں اگر ہے بھی تو وہ کیا سمجھتا ہے، اس بات کی پکڑ نہیں ہوگی، پوچھ پڑتال نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے ہاں کھانے کی چیزیں سیمپل دکھاتے ہیں A1، مال دیتے ہیں ملا ہوا، تو جو ایسا کرتے ہیں پھر وہ خیر کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کو بھلائی مل سکتی نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ایسے لوگ تھے پہلے ملتے تھے نہیں جی۔ وہ کہاوت ہے، ایک شخص گاؤں سے آتا تھا شہر میں سودا لینے، شہر والا اس سے گاؤں کا سودا لیتا تھا۔ مثلا وہ شہر آتا تھا اس سے شہر کی چیز لینے، گاؤں سے گھی لے آتا تھا 1 کلو، آج کل کہتے ہیں پہلے سیر کہتے تھے۔ وہ جو چیز لاتا گاؤں والا، شہر والا اس کو اس کے بدل میں وہی وزن، اس زمانے میں ہر ایک کے پاس باٹ نہیں ہوتے تھے وزن کرنے کے لیے، جو پتھر یا لوہے کے باٹ بنا لیے جاتے ہیں وہ نہیں، وہ ایک دوسری چیز سے تول لیتے تھے۔ شہر والے نے گاؤں والے سے شکایت کی کہ تم جو چیز لاتے ہو 1 کلو کہہ کے مجھے دیتے ہو، اس میں اتنی چھٹانک کم ہوتی ہے، آدھی چھٹانک یا 1 چھٹانک یا 2 چھٹانک کم ہوتی ہے، تو تم تو مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ گاؤں والے نے کہا صاحب مجھے تو دھوکہ دینا نہیں آتا، میرے پاس باٹ نہیں ہے وزن کرنے کے لیے، آپ جو 1 کلو چیز کہہ کے مجھے دیتے ہیں میں اسی کے مطابق وزن کر کے چیز آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی چیز چیک کرو کہ اس کا وزن آپ صحیح دیتے ہو یا غلط دیتے ہو، میں تو آپ کی چیز کے مطابق وزن کرتا ہوں۔ تو وہ شہر والا اس نے لینے کے باٹ اور دینے کے اور، تو یہ چیزیں آئی ہیں ہمارے معاشرے میں یا نہیں ہیں؟ ناپنے میں، تولنے میں، پھر ملاوٹ میں۔ پہلے لوگ ایسے نہیں تھے، ان کے ہاں آپ دیکھیں خوبیاں تھی۔ آج بھی آپ بیٹھیں کوئی آپ کو اپنے دادا کی، کوئی اپنے نانا کی بات سنائے گا، وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، تو ان کے ہاں اچھائیاں تھیں، ان کے زمانے میں برکت تھی، ٹائم میں برکت تھی، چیزوں میں برکت تھی، گھروں میں محبت تھی۔ آج مسلمانوں سے وہ چیز نکل گئی، تو پہلی قوموں کا حال سن کے ہم کو اپنے آپ کو درست کرنا، آواز آئے اونچی کہیے، مگر ہم کرتے نہیں، تو پھر ہمارے حالات بدل سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے محبوب آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ کو، ہر طرح کی تعریف کس کے لیے؟ پھر کہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا، ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن سکتے نہیں۔ ایک ایک نعمت، اپنا وجود ہی دیکھ لینا سر سے پاؤں تک، باقی باہر کی نعمتیں نہیں، صرف یہی دیکھ لیں، ایک ایک بال، ایک ایک جوڑ، ایک ایک ہڈی، ہماری کھال، سب کچھ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک ایک نعمت کی تفصیل میں جاؤں، آپ کو اگر باتیں سناؤں آپ حیران ہو جائیں۔ جسم میں رگیں کتنی ہیں، وریدیں کتنی ہیں، جن کو آرٹریز کہتے ہیں، باریک باریک بال جیسی، وہ کتنی ہیں، ان کے کیا کیا کام ہیں، ہم شاید اس کا اندازہ بھی رکھتے نہیں۔ ایک تو ہے نا خون کی رگیں چل رہی ہیں، باریک باریک کتنی رگیں ہیں،
وریدیں ہیں، وینز ہیں، آرٹریز ہیں، کتنی قسم کے لیکوئڈ ہیں، کتنی قسم کے سالٹ ہیں، ہڈیوں کے کیا کام ہیں، ان ہڈیوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سا نظام ہے، پھر ہمارا یہ ہوا کا نظام، پھر ہمارا تنفس ہے، پھر ڈائجیشن، نظام ہضم. آپ لقمہ لیتے ہیں، اس لقمے میں کیا کچھ ہوتا ہے، آپ کے اندر پورا نظام، کون سی چیز جو ہے وہ خون کا حصہ بنے گی، کون سی چیز ہے گوشت کا حصہ بنے گی، کون سی چیز ہے جو نکل جائے گی، یہ سارا نظام اندر بنا ہوا ہے. ہم اگر ایک ایک چیز پہ غور کریں تو ہم سجدہ شکر سے سر نہ اٹھائیں. کتنے انعام ہیں اللہ کے، کتنی مہربانی. آپ کی غذا آپ دانتوں میں اچھی طرح نہ چبائیں تو رگیں اس کو پھر پیستی ہیں، آنتوں میں پستا ہے وہ. اسی لیے پرانی کہاوت کے دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے. دانت کتنی مرتبہ لقمے کو اچھی طرح چبانا چاہیے، ہم جلدی جلدی نگل جاتے ہیں. اندر کتنا اس کا زور پڑتا ہے، کیا نظام بنتا ہے، میں اور آپ توجہ نہیں دیتے. تو بتاؤ یہ ساری باتیں پتہ چلیں، ہواؤں کا، زمین سے نکلنے والی غذاؤں کا، معدنیات کا، تو انسان بے ساختہ کیا کہتا ہے، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. الحمدللہ. ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا. کوئی حال پوچھتا تھا ہم کہتے تھے الحمدللہ، ہم اوکے، میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اس کے بعد کہیں میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے یہ الحمدللہ، سبحان اللہ، نعوذ باللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ سب چھوڑ دیے. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ غیروں کے لفظ آ گئے، غیروں کی باتیں آ گئی ہیں، تو غیروں والی خرابیاں آ گئیں، ایمان والی خوبیاں چلی گئیں. الحمدللہ یہ وہ کلمہ ہے، اتنا کہنے پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. قل الحمدللہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے سب خوبیاں، سب تعریفیں اللہ کو. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. تعریف کی اللہ کی، خوبیاں سب اللہ کی سراہیں. اب کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ کہنے والے اللہ کے پیارے بندوں پر سلام. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے پیاروں پر اونچی زور سے کہیے سلام. سلام سے روکنے والوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، سلامتی نہیں بھیجتے، روکتے ہیں. ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. محبت والوں کے لیے یہ چابی، کلید کامیابی. سلام جو ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تجھ پر. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو، اور زیادہ برکتیں. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں. وبرکاتہ، اس کی برکتیں. تو جب آپ یہ کہیں گے ایک دوسرے کے لیے دعا ہوگی، سلامتی چاہیں گے، لڑائیاں ہوں گی. اونچی. جو سلام میں پہل کرے گا زیادہ ثواب پائے گا. ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا، آپس میں بھی ہم سلام کرتے نہیں، حکم تھا، چھوڑ دیا. لیکن ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں پر کیا بھیجو؟ سلام. تو مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو تو کہتے ہی مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، برگزیدہ. تو
تو پتہ یہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام بھیجنا چاہیے. خوب سلام، خوب سلام. یہ جو ہم جمعہ میں مل کے سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جمعے کے دن، جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن مجھ پر خوب سلام بھیجا کرو، تمہارا سلام میں سنتا ہوں، میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تمہیں انعام ملے گا. تو یہ ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو پسند نہیں. درود شریف شماروں پہ پڑھا جاتا ہے چادر بچھا کے، 2-4 منٹ، وہ ہر آدمی 50-100 دفعہ تو پڑھ ہی لیتا ہے. تو جو پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے برکت ہی برکت، اور جو روکے تو بتاؤ پھر روکنے والا درست ہے؟ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے تعریف کرو اللہ کی اور سلام بھیجو اللہ کے پیاروں پر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب یہ صحبت سے بنا ہے. صحابی حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والے مومنین، ایمان والے صحابی کہتے ہیں. نبی کا ہر صحابی سچا، میرے نبی کا ہر صحابی، پھر کہیے گا سچا. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے. ہمیں ناراض ہونے کا حق ہے؟ کسی نے کسی سے سن کر، غلط آدمی سے سن کر، غلط کتاب پڑھ کے کسی صحابی کے لیے برا خیال کر لیا، ارے دیکھو کیسا کام کیا، وہ تو اچھے آدمی نہیں تھے، ایسا سوچ بھی لیا، اگر معاذ اللہ، وہ اس صحابی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ایمان خراب کر لے گا. کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا. اب مجھے اور آپ کو ان کا ادب کرنا ہے، ہمیں ان سے ناراض ہونے کا کوئی حق، اونچی کہیے گا، نہیں. ایک بات ہمیں تاکید ہے کہ جب بھی ذکر صحابہ کریں بھلائی کے ساتھ کریں، اچھائی کے ساتھ کریں، ان کے لیے لفظ بھی اچھے بولیں، ان کی باتیں بھی اچھی کریں، خرابی کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں. ان کے مشاجرات کا مطلب آپس کے معاملات، صحابہ کے درمیان کیا لین دین، کس طرح ملنا جلنا کیا تھا، ہمیں اس پر بھی کوئی بحث کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تم نے میرے صحابہ کے مشاجرات پر گفتگو نہیں کرنی. کیوں؟ جس کسی کی جو بات ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. چونکہ یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو تم ان کے خلاف بات کر کے اپنی خرابی نہ کرنا. اور اگر کوئی تمہارے سامنے میرے صحابی کے خلاف بات کرے تو کہنا لعنت اللہ علی شرکم، ہم اللہ کی لعنت تم پہ بھیجتے ہیں، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تو وہ اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی رعایت کی جائے. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، آگے یہ بات تو کر رہا ہوں. پاکستان بنے 73 برس گزر گئے، 74واں سال ہے نا، 74 ایئرز، 74واں یہ ہے. 73 برس میں بہت سے کام نہیں ہوئے جو 74ویں برس میں ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت تبدیلی کے نام پر آئی ہے نا. تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، آ گئی نا تبدیلی. کیا یہ تبدیلی آئی کہ 73 برس میں جو کام نہیں ہوئے تھے وہ 74ویں برس میں ہو رہے ہیں، اور اچھے نہیں ہو رہے، غلط کام ہو رہے ہیں. اس حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے سکھوں کے لیے اربوں روپیہ لگا کر ان کا جو جگہ تھی اس کو بنایا. ان کو اور کسی چیز کا خیال نہیں آیا، سب سے پہلے اس کا خیال آیا.
ان کے لیے راہ کھولی، ان کے لیے زمین دی، ان کے لیے پیسہ خرچ کیا. اچھا جی، دارالخلافہ میں مندر بنانے کے لیے جگہ اس حکومت نے دی. پاکستانیوں کا پیسہ، پاکستانیوں سے ٹیکس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کو دو، لیکن حکومت کر رہی ہے یہ کام. پاکستان میں پہلی مرتبہ کھلے عام اوپنلی شیعوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں صحابی کو نہیں مانتے، حضور کی فلاں فلاں بیوی کو نہیں مانتے، فلاں فلاں بیٹی کو نہیں مانتے، ہم ان کے لیے اچھے لفظ نہیں بولیں گے. یہ پہلی مرتبہ ہوا. تو کیا اس حکومت کو اچھا سمجھیں؟ آپ کہیں گے مہنگائی ہے، 100 روپے کی دوا جو ہے وہ 500 روپے میں مل رہی ہے. جو لوٹ مار کنٹینر پہ 126 دن چڑھ کے جو وعدے کیے، کوئی ایک بات اس کے مطابق نہیں، سب الٹ. میں قرض نہیں مانگوں گا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، سب کچھ کیا نا. عوام پر جناب عوام کو سہولتیں دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو یہ بناؤں گا، پروٹوکول نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، سارا کچھ ہو رہا ہے نا. تو کیا سمجھتے ہو کتنے دن کی حکومت ہے؟ اگر تم اپنی مدت پوری بھی کر لو تو 5 سال ہے نا، اگر پوری بھی کر لو تو 5 سال. اس کے بعد قبر کا عذاب اور حشر کا عذاب یاد رکھنا. کتنی موتیں تمہاری وجہ سے ہو رہی ہیں، کتنی خرابیاں. یہ بلائیں پہلے کبھی سنی تھی جو اس حکومت کے درمیان سنی ہے؟ کیوں کہ آپ صحابی کے خلاف بولنے والے کو، نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی کے خلاف بولنے والے کو آپ سزا نہیں دے رہے. آپ ان سے ڈرتے ہیں، آپ ان کے روب میں ہیں، وہ پریشر گروپ ہیں. سنیوں نے جمع ہو کے ریلی نکالی، احتجاج کیا، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب کیا ہوگا؟ حال سن لیا، ابھی بیان ہوا نا. قرآن، میں نے کہا نا قرآن کی آیتیں ایسا لگتا ہے جیسے آج نازل ہوئی ہیں. قوم لوط کا حال سنا، ان پہ کیا برسائے گئے؟ پتھر برسائے گئے. ہمارے کام وہی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، ہم یہود و نصارہ کی تعریف کر رہے ہیں، غیروں کی تعریف. ہماری ساری امیدیں غیر مسلموں سے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند نہیں ہو رہے، ان کو راضی نہیں کر رہے. تو ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی؟ اہل بیت رسول کے لیے کیا ہو رہا ہے، صحابہ کے لیے کیا ہو رہا ہے، اولیاء کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سنائی دے رہا ہے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ساری خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. تو اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنا چاہیے، سلام بھیجنا، سلام بھیجنا چاہیے. اللہ خیر اما یشرکون. کیا اللہ بہتر یا ان کے، ان لوگوں کے بنائے ہوئے شریک؟ اللہ زیادہ خیر والا ہے یا یہ جو اپنے خود ساختہ بت یا جن کو تم پوجتے ہو یہ بہتر ہے؟ بتائیے. اونچی. تو پھر جب اللہ بہتر اور اللہ ہی اچھا، تو پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کیسی؟ پھر اللہ کے دشمنوں سے امیدیں کیسی؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. رب راضی تو سب راضی. اللہ کو راضی کرنا ہے. یہاں آپ نے جو باتیں یاد کرنی ہیں وہ سن لیں. پہلی بات، جس کو اللہ شان دے وہ شان ماننی چاہیے. ماننی. ایک بندہ اگر پہلے کہیں گناہگار بعد میں نیک ہو گیا، سچی توبہ کر لی، چوروں سے قطب بنے ہیں لوگ یا نہیں بنے؟ تو
تو اب آپ اس کو پہلی بات کا تانا دیتے رہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں. جو اللہ نے شان دے دی، توبہ کی توفیق مل گئی، نیکی کی ملی، اس کے لیے بھی. اور جس کو اللہ نے بنایا ہی شان والا. انبیاء اولیاء شان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں ان کی شان ماننی. اللہ کے پیاروں کی دشمنی، دھیان سے سنیں، اللہ کے پیاروں کی دشمنی جس کسی میں ہوگی نہ وہ خود صحیح ہوگا، نہ اس کا حال صحیح ہوگا، نہ اس کا انجام صحیح ہوگا. تو اللہ کے پیاروں سے دوستی رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی بے ادبی اونچی. اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں ان پر شکر کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، عورتوں کو بھی سکھائیں. ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کا شکر رکھ لو، زبانی بھی قلبی بھی. زبانی شکر الحمدللہ کہنا، یا اللہ تیرا شکر، یہ کہنا. قلبی شکر کیا ہے؟ اس کی قدر کرنا، نعمتوں کی قدر کرنا، ان کا غلط استعمال نہ کرنا. یہ ہمارا حال ہونا چاہیے. صبح و شام دن رات ہم کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اور جو نعمت مل جائے تو یہ نہیں کہنا کہ میری کمائی ہے، اللہ تعالی کی مہربانی ہے. ہر حال میں اس کا شکر. کبھی کوئی تکلیف آئے تو شکایت نہیں کرنی، اللہ سے خیر چاہنی ہے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، مہربانی فرما دے. ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے شکر کرنا ہے، شکایت نہیں. عورتوں کو، بچوں کو سکھاؤ ناشکری نہیں. کوئی چیز ناپسند ہے، وقتی طور پر نہیں استعمال کرنا چاہتے، چپ ہو جاؤ. کھانا ہے نہیں پسند، چپ ہو جاؤ. شکایت نہیں کرو، اس کی برائی نہ نکالو. کہیں چھن گئی تو پھر کیا کرو گے؟ ہر حال میں شکر. جی تو چاہتا تھا کہ الحمدللہ پر آپ کو 10 جمعے لگاؤں، آپ کو سکھاؤں. ہمیں عادت ہو گئی ہے شکایتیں کرنے کی، ہم شکر کرتے ہی نہیں. تو ہمیں ہر حال میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. پورا جملہ عربی کا یاد کرنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں برے حال سے. یا اللہ برے حال سے بچانا. زوال نعمت سے بچنے کی دعا کیا کرو. یا اللہ جو نعمت دی ہے اس پہ زوال نہ آئے. زوال کا مطلب یہ کہ مجھ سے چھن نہ جائے، کم نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، مجھ سے بگڑ نہ جائے. تو ہم اللہ کی تعریف کریں. اور بتاؤ اللہ جیسا کوئی ہے تو سب سے زیادہ اس کی تعریف کریں. پھر اللہ نے جس کو تعریف والا بنایا ہے، جس کا نام ہی محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، ان کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو جو روکتے ہیں ان سے تعلق نہیں جوڑنا. اور اللہ کے پیاروں پر سلام بھیجنا ہے. کیا بھیجنا ہے؟ سلامتی چاہتے ہو تو سلام بھیجو. اللہ والوں کے دشمن ضرور تباہ ہوتے ہیں، دیر ہو جائے یا فوراً ہو جائے، بالآخر ان کا انجام برا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اور یہ ہر زمانے میں ہوا ہے اور ہر زمانے میں ہی دیکھا گیا ہے. گستاخوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کو خوش کر لیا، پھر اس کے لیے اللہ کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں
جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ دو الف ملا کر کھینچیں، کھڑا کریں تو اللہ ایک ہوتا ہے اللہ. یہ الف پر کھڑا الف بھی اور مد بھی آ جائے تو اللہ، یہ دو الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. یہ اللہ تھا گرامر کے حوالے سے اللہ. پہلا حمزہ جو تھا وہ استفہامیہ سوال والا، دوسرا وصلی تخفیف کے طور پر پہلے مد لائی گئی. اب مانا ہوا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے بنائے ہوئے شریک؟ تو مطلب کیا کہ اللہ ہی بہتر ہے، اللہ جیسا کوئی اور نہیں. تو جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، ہم نے اسی سے ناطہ جوڑنا ہے، اسی کی تعریف کرنی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی اللہ خیر اما یشرکون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو فرماتے بل اللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. تو آپ سب بھی برکت کے لیے کہہ دیں اللہ ہی بہتر ہے. ایک بار پھر کہہ لیجئے اللہ ہی بہتر اور وہی باقی رہنے والا. تو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننا ہے. خیریت کے لفظ آپ بولتے ہیں. یہ لفظ خیر کا اطلاق ان دو چیزوں پر ہوتا ہے جن میں ایک بنسبت دوسری کے اچھی ہو. دو چیزیں ہیں نا، یہ اچھی ہے، دو میں سے یہ اچھی ہے. ان دو چیزوں پر جس میں ایک کی نسبت دوسری اچھی ہو. اور یہاں اللہ کا ذکر ہے اور ساتھ ہی بتوں کا دو آیا. تو اب پتہ چل گیا دنیا کے جتنے بھی بنائے ہوئے خدا ہیں وہ بہتر. جتنے بھی لوگوں نے، کسی نے بلے سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کا بت بنایا ہو، اس کی پوجا کرتا ہو، تو جتنے بت ہیں، جتنے خدا ہیں اللہ کے سامنے بنائے گئے، اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے، ان میں کوئی خیر کس میں ہے؟ اللہ میں ہے، اللہ کو ماننے میں ہے. تو ہم یہ جب جان گئے تو یہاں مشرکین پر الزام لگایا، ان پر تہدید و تشدید، ان کو بتایا جا رہا ہے اور تم اپنے بتوں کے لیے کہتے ہو یہ بڑے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے. خیر ہے تو اللہ. خیر کس میں ہے؟ اونچی اللہ میں ہے. تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. کس کا بندہ بننا ہے؟ اونچی کہیے اللہ. تو خیر جہاں ہو اسی طرف جائیں گے، شر جہاں ہوگا اس طرف نہیں جائیں گے. تو جو جائے گا شر کی طرف اس کو پھر خیر ملتی نہیں، اور جو خیر پا لیتا ہے پھر شر اس کا کوئی نقصان کر سکتا نہیں. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، عرش والے سے ناطہ جوڑ لو، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تم عرش والے کے ہو جاؤ تو فرش والے تمہارے ہو جائیں گے. اس کے ہو کر تو دیکھو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر خدائی اس کی ہو جاتی. میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ والوں نے شیر پر سواری کی، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا. دیکھنے والے نے کہا حضرت جی یہ دونوں انسان کے دشمن، چیر پھاڑ کے کھا جانے والے، یہ آپ کے فرما بردار، آپ کا کہنا ماننے والے کیسے ہو گئے؟ تو بزرگوں نے جواب دیا میں رب کا کہنا مانتا ہوں، یہ میرا کہنا مانتے ہیں. تو رب کا کہنا مان کے دیکھو نا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے تشریف لا رہے، آگے لوگ بھاگ رہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات سنائی، لوگ ادھر سے ادھر ڈر کے بھاگ رہے. کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی بستی میں شیر آ گیا.
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں کہا پہ سواری موڑو میں بھی جاؤں، نہیں، آپ سواری سے نیچے اترے، سامنے شیر تھا، جا کے اس کے کان پکڑے، کان شیر کے، اور یہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے تو؟ یہ تیرا علاقہ نہیں، اپنے علاقے میں جا، بستی والوں کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ شیر نے آگے سے کوئی پنجہ ونجا نہیں مارا، منہ نہیں کھولا، اس نے سر جھکایا اور بستی سے چلا گیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مانتے تھے، اللہ کی مخلوق ان کی مانتی ہے۔ تو اللہ والے ہو کے دیکھو، اللہ کی مان کر دیکھو۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے، یعنی اس کی ایک بات نہیں مانتے۔ جب مانیں گے تو کرم ہوگا، ورنہ ہمارے لیے کوئی خیر ہو سکتی، اونچی کہہ دیجئے۔ تو میں نے اور آپ نے توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ شروع ہو رہا ہے 20واں پارہ۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی آئے تو تفسیر جمعے میں بیان کرنی شروع کی۔ 28 برس تقریباً، 27 برس اور کچھ ماہ، تقریباً 28 برس، 9 پارے اور کچھ حصہ انہوں نے بیان کیا، 9.25 سمجھ لو، 9.25 پارے۔ سورہ توبہ کی جس آیت پر انہوں نے سلسلہ روکا تھا، تشریف لے گئے دنیا سے، اسی آیت سے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ 37 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب جا کے 10 پارے ہوئے، اب 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ اور تم بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں، پوجنے والوں، کون بہتر ہے، اللہ یا یہ بت؟ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے؟ ان بتوں نے کچھ بنایا؟ یہ دنیا کے سارے بت مل کے ایک مکھی بنا سکتے؟ مکھی بنانا دور کی بات، ان پہ بیٹھ جائے تو اڑا سکتے نہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ کیا اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ ان کے پیڑ یہ درخت اگاتے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق پوجنے والا کوئی خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں، کتراتے ہیں۔ اللہ کی شان کیا؟ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ پانی کون اتارتا ہے؟ درخت کون اگاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم بیج لیتے ہیں زمین میں ڈالتے ہیں، تو یہ بیج کس نے بنایا ہے؟ آپ جب زمین میں ڈال دیتے ہیں اس میں زندگی کون لاتا ہے؟ آپ کہیں گے پانی، تو پانی کس نے اتارا ہے؟ آپ جتنی باتیں بناتے جاؤ گے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میرا کوئی کام، سب کس کے ہیں؟ اونچی کہیے گا اللہ۔ یہاں چونکہ ابھی شروع ہوا ہے اور آج کا ٹائم پورا ہو، صرف ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تفسیر کا بیان جاری، اللہ تعالی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی جتنے بھی ہیں کس نے بنائے ہیں؟ اللہ۔
اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی اتارا کہاں سے؟ اونچی پروسیس زمین میں اب جتنا پانی ہے بخارات بن کے اٹھتا ہے، بادلوں میں جمع ہوتا ہے، برستا ہے. یہی سائنس کہتی ہے نا. اونچی جب تک پانی نہیں تھا اس طرح اللہ نے بنایا، کیا پانی خود سے بنا ہے؟ اونچی بنانے والا کون ہے؟ یہ بادل بھرا ہوا ہوتا ہے پانی سے، نہیں برستا، کون روکتا ہے؟ بادل اچانک آ کے برس جاتے ہیں، کون برساتا ہے؟ اللہ. بات جو کرنی تھی وہ یہ، آج دنیا کہتی ہے یہ خود کار نظام، خود سے چلنے والا ایک سسٹم ہے. نہیں، چلانے والا کون ہے؟ بس یہ بات بنیادی یاد رکھنا. سائنس والے دوسرے کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ جو چیزیں ہیں ان کے ملنے سے یہ ہوتا ہے، تو ان کو بتا دو ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ پوری کائنات کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالی. اتنی بات آپ نے سن لی، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دو باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پاکستان میں برائیوں کی خبریں بڑھ گئی ہیں مسلسل. ایک تو یہ کہ ذرائع ابلاغ وہ چیزیں جو خبریں پہنچاتی ہیں وہ زیادہ ہو گئے. پہلے صرف اخبار تھا، ریڈیو تھا، پھر ٹی وی آیا، پھر ٹی وی کے کتنے چینل آ گئے، پھر اب آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا. پہلے فون میں صرف ٹیلی فون تھا بات کرنے کے لیے، اب اس میں پوری دنیا کو آپ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. میں کہوں کہ نبی اپنی ہتھیلی میں ساری دنیا دیکھتا ہے تو اعتراض کرتے تھے اب اپنے ہاتھ میں دنیا دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا ہتھیلی میں؟ بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. بہرحال اس کی وجہ سے خبریں بہت پھیل رہی ہیں. جی فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ. میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معاشرے میں خرابیاں پھیلیں، برائیاں بڑھیں تو میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ صرف یہ بات آپ سے کرنی ہے. کیا ہم صرف خبریں پڑھ لیں اور اتنا کہہ دیں کہ اوہو ہو زمانہ بہت برا ہے، لوگ بہت برے ہو گئے، یا اتنا کہہ دیں بس زمانے کو تو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، زمانہ تو دن رات وہی نظام ہے، ہم برے ہو گئے ہیں تو ہم کہہ دیں نہیں جی لوگ بہت برے ہو گئے، بس اتنا کہنا ہماری ذمہ داری ختم؟ پوچھ رہا ہوں نہیں. ذمہ داری کیا ہے؟ میں اگر ایک گھر میں ہوں، اس گھر کا سربراہ ہوں، میرے ماتحت کتنے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، گھر میں ساتھ رہتے ہیں، میں ان سب کو بگڑنے نہ دوں. میں ان کو اخلاقیات ایمانیات سکھاؤں، گناہ اور ثواب کی تمیز سکھاؤں. یہ میری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہے نا؟ تو جب ہے کیا ہم پوری کر رہے ہیں؟ تو پھر بگاڑ میں ہم بھی شامل. بچوں کو اسکول کے حوالے، آیا کے حوالے، ٹیوٹر کے حوالے، ٹی وی کے حوالے، فون کے حوالے. آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں. بچوں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ صرف ڈانٹ لیا کبھی یا کچھ اور کر لیا، پیسے دے رہے ہیں، باقی توجہ نہیں ہے. تو معاشرہ بگڑے گا تو پھر اثرات سب پر ہوں گے. میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ حالات کو سدھاریں، اپنے گھر سے شروع کریں، پھر دوسرے، اور جہاں برائی ہو اس کے خلاف بولیں. حکمرانوں کو مجبور کریں. حکمران جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، سب کچھ، اور ہم سہ رہے ہیں. تو ہم سہیں گے تو ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. پھر آپ مجرم بنتے ہیں.
تو یہ جو برائی کی خبریں روز آنے لگ گئیں بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ لوٹ مار کی، یہ اچھی بات، یہ اچھی خبریں نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہوگا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. دوسری بات، ایمان کے حوالے سے آپ نے سنا بار بار، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، نبی پاک کے تمام اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں. ان دو میں یعنی صحابہ اور اہل بیت میں کسی کی برائی، کسی کی بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں. جو کرے کیا اس کے لیے کوئی رعایت ہوگی؟ نہیں. حکومت ہو، ادارے ہوں، ایجنسیاں ہوں، کوئی ہوں، جو صحابہ اور اہل بیت کی کسی طرح گستاخی بے ادبی کرے، ہمارے پاس کسی کے لیے رعایت نہیں. اب ہوا کیا، اہل سنت نے ریلی نکالی، تاریخی ریلی نکلی، پیغام دیا کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا نوٹس لیتے، جتنے لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کو پکڑ کر سزا دیتے. کتنوں کو پکڑا نہیں، کتنوں کو بھگا دیا اور سزا کسی کو نہیں دی. اب آگے آنے والا ہے چہلم شہدائے کربلا کا، اس کے لیے دوسرے لوگ جنہوں نے گستاخی کی صحابہ کی، سڑک کے اوپر دن دہاڑے لاؤڈ اسپیکر پر نبی کے پیارے صحابہ پر لعنت بھیجی، معاذ اللہ، ان کے خلاف کارروائی تو ہوئی نہیں. اب وہ کر رہے ہیں تیاری اور حکومت خاموش ہے. مجھے بتائیں کیا اس طرح امن ہوگا؟ کیا چاہتے ہیں حکومت والے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ قادیانی اور غیر مسلم چاہتے ہیں مسلمانوں کو لڑاؤ. میں جو بات کر رہا ہوں دھیان سے سننا. علماء ایسے پیش کرو، علماء کے نام پر، صحیح علماء نہیں، علماء کے نام پر ایسے لوگوں کو پیش کرو جو لوگوں کو غلط باتیں کریں. آپ نے دیکھا سنا ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر کتنے آتے ہیں، کسی کا نام غامدی رکھا ہوا ہے، کسی کا نام انجینئر رکھا ہوا ہے، کسی کا نام کچھ رکھا ہوا ہے، دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو تو کیوں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے یار یہ لوگ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں لڑیں گے، گروپ بن جائیں گے. مولوی جو صحیح ہیں ان کو سنا نہیں جائے گا، غلط کو سن کر لوگوں کو لگے گا ہیں یہ اسلام ہے، یہ نہیں جی دیکھنا ہی نہیں ہے. نتیجے میں کیا ہوگا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، علماء سے نفرت ہو جائے گی، سمجھیں گے سارے ایسے ہیں. تو یہ علماء کو متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ بنا دو، کنٹروورشل بنا دو، تو لوگ علماء پر اعتماد اٹھ جائے گا. جب علماء سے رابطہ ختم ہو جائے گا لوگ بے دین ہونے لگ جائیں گے. یہ ہے سازش، یہ کی جا رہی ہے اس وطن میں. ٹی وی پر ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی پکڑ نہیں، جو ان کو جواب دے اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. جو گند ڈالے اس پر کوئی کارروائی نہیں، جو جواب دے اس پر کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تو بتائیں یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں یا نہیں؟ اونچی. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں نا پاکستان غیر مستحکم ہو جائے، چونکہ اس کے پاس جوہری توانائی ہے. غیر مستحکم ہو جائے گا، جوہری توانائی لے لیں گے، پھر یہ رلتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں. ابھی جب تک ان کے پاس ایٹم بم ہے، یہ طاقت ہے، ان کو کمزور کرو، ان کو تباہ کرو. معاشی طور پر مہنگائی کر دی، چیزیں مہنگی کر دی، طرح طرح کی برائیاں آپ کے اندر رائج کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں. یہ سب غیر مسلموں کی، قادیانیوں کی اور دوسروں کی سازشیں ہیں. کیا ہم اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ کیا ہم نہیں پہچانیں گے دوست کون ہے، دشمن کون ہے؟ تو مجھے اور آپ کو اتنا مضبوط بننا ہے کہ ہمارے دین کے معاملے میں کوئی اگر غلط بات کرے تو ہم اس کو اس کی مہلت نہ دیں. یعنی اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی بات کرنے کی جرات ہی نہ کرے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو حکومت کو مجبور کریں کہ اس کو فوراً سزا دے.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہاتھ میں ہتھیار پکڑ لیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھیراؤ جلاؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں، نہیں، ہم امن پسند، ہم حکومت کو کہیں گے اگر حکمران نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر خانہ جنگی ہوگی، پھر وہ حال ہو جائے گا، حکمرانوں سے بھی سنبھالا نہیں جائے گا، اور اگر وہ یہی چاہتے ہیں، یہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں یا اونچی سوچنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ اللہ تعالی ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہمیں غیرت مند سچے مسلمان حکمران عطا فرمائے، اور سازشیں کرنے والوں کو اللہ ناکام بنائے۔ کراچی شہر کو برباد کیا ہوا ہے کتنے عرصے سے، روزانہ آپ بلیم گیم، ایک دوسرے پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مطلب سدھارنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو برا کہتے رہو، ٹیکسوں پہ ٹیکس، مہنگائی پہ مہنگائی، بجلی دینی نہیں ہے مہنگی کرتے جا رہے ہیں، تو دو بھی، دینا نہیں ہے بس مہنگی کریں گے، ٹیکس نہیں دو گے تو کاٹ دیں گے، آپ گھنٹہ بھر لیٹ ہو جاؤ گے آ کے کاٹ جائیں گے، وہ 6 دن نہ دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، یہ ہماری شامت اعمال، تو ہمیں سدھرنا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی بھی، اور اپنے وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری پہچان ہے، تو ہم نے اس کو بگڑنے نہیں دینا۔ بہت شکریہ۔